اپنے اس پر مسائل پہ عمل کر لیں. دارالفتہ میں جتنے مسائل آتے ہیں آدھے وراثت کے ہی آتے ہیں جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ہمارا وراثت کا سیمینار ہے اسی طرح وصیت کا بھی سیمینار ہے. جیسے مولانا حدیث بتایا کہ 2 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ آدمی کے پاس وصیت نہ ہو. تو ہم تو کتنی راتیں گزر گئی ہیں. تو آج سے ہم توبہ کر لیں جو ہم سے پہلے کوتاہی ہو گئی, اور آج ہی نیت کر لیں کہ آج سونے سے پہلے ہم اپنی وصیت لکھ کر سوئیں گے. پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو نہ ہو, تو اپنی وصیت جیسے اس عمل کی نیت سے ہم بیٹھیں, سننا بجائے سننا نہ ہو, بلکہ جو ہے ہم جو وصیت کی ابھی مولانا نے باتیں بتائیں ان کے مطابق وصیت لکھیں. پھر کتاب بھی دی جائے گی, اس میں بھی وصیت کا فارمیٹ ہوگا. تو اس کے مطابق آج ہم نیت کریں کہ رات سونے سے پہلے چاہے دیر ہو جائے ہم جو ہے وہ وصیت لکھ کے بغیر نہیں سوئیں گے. سب نیت کرتے نا انشاءاللہ, اپنی وصیت کر کے میراث کے احکامات کو سمجھ کر, اور اس کو پوری برادری میں پورے خاندان میں جہاں جہاں تک اپنے آفس میں خوب بات چلائیں اس کی. جو ہماری وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جس کی وجہ سے کوئی عمل زندہ ہو اس کو پورا اجر ملے گا. جہاں جہاں وراثت کے احکامات زندہ ہوں گے ہمیں اس کا پورا اجر ملے گا. تو آپ حضرات سب کے سامنے جو ہے نشستوں کی ترتیب ہے. پہلی نشست کے 7 پوائنٹس ہیں, ان میں سے جو ہے وہ تقریباً 6 پوائنٹ ہو گئے, 1 پوائنٹ رہ گیا. اس کے بعد دوسری نشست کے تمام پوائنٹس انشاءاللہ کور ہوں گے. ہم کوشش کریں گے 7:15 تک یا اس سے پہلے تک یہ نشست مکمل ہو جائے اور پھر سوال جواب کی نشست ہو جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری نشست کا یہ آج کی مجلس کی دوسری نشست ہے, جس کے موضوع تو سامنے لکھے ہوئے. مغرب سے پہلے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں لیکن جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہیں, احادیث اور قرآن مجید میں, ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. فرض کے معنی ہوتے ہیں مقرر حصہ, تو جن کو یہ حصے ملتے ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. یہ کل 12 ہیں جن کو حصے مقرر, جن کی شریعت میں مقرر حصے ہیں, کل 12 ہیں. 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. مردوں میں شوہر, باپ, دادا اور اخیافی بھائی. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رشتے میت سے بیان ہوں گے. میت کا شوہر, میت کا باپ, میت کا دادا اور میت کا اخیافی بھائی. تو اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں جو ماں شریک بھائی ہو, یعنی ماں ایک ہو باپ الگ الگ, اس کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے. ان کے حصے مقرر ہیں. عورتوں میں بیوی, بیٹی, پوتی, حقیقی بہن جس کے ماں باپ ایک ہوں, اللتی بہن باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو, اخیافی بہن ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو, یہ ان کے حصے مقرر ہیں. اس کے علاوہ ماں اور جدہ. جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی نانی دونوں کو. تو عربی میں اگر ہم جدہ کہیں تو 8 عورتیں ہو گئیں, اور ہم نانی اور دادی کو الگ الگ کر دیں تو 9 عورتیں ہو گئیں. میں ایک کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. میں کہتا اللہ تبارک و تعالی نے جو حصے مقرر کے میراث میں وہ مردوں سے دگنی سے بھی زیادہ ہیں. مرد تو 4 ہیں, عورتیں 8 ہیں بلکہ 9 ہیں. آپ کہتے ہیں اسلام میں حصے حق نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ان کے. تو یہ کل یہ ہو گئے. ان میں سے تمام کی تفصیل کو بیان کرنا ناممکن ہے, بلکہ فائدہ بھی نہیں ہے,
کیونکہ یہ فن کے طور پہ سیکھتے ہیں، مدرسوں میں سکھاتے ہیں، تو اس کو کافی وقت لگتا ہے، بچوں کو سکھاتے ہیں، مشق کرانی پڑتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے اس سیمینار کا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو جو پہلے 6 مہینے آپ کو سامنے یہ عرض کیے تھے، 6 ورثہ، اچھا ذوی الفروض کے علاوہ کچھ ورثہ ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان 4 مردوں میں لڑکے کا نام کہیں نہیں آیا، بیٹا، بھائی کا ذکر نہیں آیا۔ تو جن کے حصے مقرر نہیں ہیں شریعت میں ان کو اسبا کہا جاتا ہے۔ اسبا کا مطلب یہ ہے کہ حصے جن کے مقرر ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اسبا لے لے گا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور لڑکا ہے، لڑکا اسبا میں آتا ہے، بھائی ہے، بھائی اسبا میں آتا ہے، چچا اسبا میں آتا ہے۔ اسبا میں 4 ہیں ترتیب، بیٹا، باپ، بھائی اور چچا۔ بیٹا، باپ، بھائی، چچا۔ بیٹے میں بیٹا، پوتا، پڑپوتا سب آ گئے، باپ میں دادا، پردادا سب آ گئے، بھائی میں عینی بھائی، اللہ بھائی آ گئے، ان کی اولادیں آ گئیں، اور چچا میں چچا اور اس کی اولاد آ گئی۔ تو ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنی بیوی چھوڑی اور بیٹا چھوڑا، تو بیوی کا حصہ اولاد کی موجودگی میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 8واں ہے۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، بھائی امین صاحب نے کہا کہ آپ کبھی 8واں بولتے ہیں، کبھی پرسنٹیج بتاتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ شریعت میں سے جو وارد ہوئے وہ حصوں میں آئے، پرسنٹیج میں نہیں آئے، حصوں میں آئے۔ نصف، ربع، ثمن، آدھا، چوتھا، 8واں، ثلثان، ثلث اور ربع، یہ قرآن مجید میں۔ ثلثان یعنی 2/3، 1/3 اور چھٹا حصہ۔ تو آدھا حصہ اس کی پرسنٹیج بنتی ہے 50%، چوتھائی کی بنتی ہے 25%، اور 8ویں کی بنتی ہے 12.5%، یعنی کہ 100 سے اگر 8 کو ڈیوائڈ کرو گے تو 12.5 آئے گا۔ تہائی ہوتی ہے 33.33، اور 2/3 66.66، اور چھٹا حصہ 16.66۔ یہ پرسنٹیج میں نے آپ کو بیان کر دی۔ تو 6 جو وارث ہیں، اچھا بیوی کو دینے کے بعد 12.5% بیوی کو دینے کے بعد 87.5 بچے گا، یہ بیٹے کو مل جائے گا، اس لیے کہ بیٹا اسبا ہے۔ اسبا کا معنی ہے کہ ذوی الفرض کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ اسبا لے لیتا ہے۔ بیٹا، اچھا بیٹی کا حصہ بیٹی کا مقرر ہے، ایک بیٹی کا آدھا، 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3، لیکن بیٹیاں جب بھائی کے ساتھ اپنے مل جائیں یعنی بیٹے کے ساتھ تو پھر ان کا حصہ مقرر نہیں رہتا، پھر 1-2 کی نسبت سے للذکر مثل حظ الانثیین قرآن مجید میں آیا کہ لڑکے کو دگنا لڑکی کے مقابلے میں ملے گا، 1 اور 2 کی نسبت، یعنی لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکی سے۔ تو اب ذوی الفروض اور اسبا کی بات ہو گئی۔ 6 وارث میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، جن میں سے شوہر اور بیوی کا حصہ میں بتا چکا تھا۔ اب اس کے بعد ہم لیتے ہیں ماں باپ۔ ماں اگر اولاد ہے یا کسی قسم کے 2 بھائی بہن، میت کے 2 بھائی بہن ہو یا اولاد ہو، تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ چھٹا حصہ سے مانا یہ 16.66%، ماں کو 16.66 ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو اس کا دگنا یعنی کہ 33.333 ملے گا یہ ماں کو۔ باپ کو لے لیں، باپ جو ہے وہ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر میت کا لڑکا ہے، لڑکا، تو باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 16.66، باپ کو صرف 16.66 ملے گا اگر لڑکا موجود ہو میت کا، تو اور کچھ نہیں۔ اور اگر لڑکا موجود نہیں ہے، لڑکی ہے، لڑکا موجود نہیں ہے، لڑکی ہے، تو اس صورت میں باپ کو 16.66 بھی ملے گا، اور ساتھ میں اگر کوئی اور وارث ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ بھی باپ اٹھا لے گا۔ تو باپ کی 2 جہتیں ہیں، ذوی الفرض بھی ہے اور اسبا بھی ہے، 2۔ اور تیسرا یہ کہ میت کی اولاد ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں باپ بیٹی کی طرح ہوگا کہ جو کچھ بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا۔
یہ تو میں نے موٹی موٹی بات کی، جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو مفتی کو پوچھ کر، ضرور پوچھ کر یہ مسئلہ حل کریں، اندازے سے نہ کریں۔ اب رہ گئے بیٹا اور بیٹی، تو بیٹی اگر اکیلی ہے، بیٹا نہیں ہے، میت کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے صرف، تو ایک بیٹی کو آدھا، اور دو بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، تو بیوی کو 12.5 ملے گا، بیٹیوں کو 66.66 ملے گا، باقی جو بچ جائے گا وہ بھائی بہنوں کو مل جائے گا مرنے والے کے اسبا کے طور پر۔ لیکن اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا ہے تو اس صورت میں بیٹیوں کا حصہ مقرر نہیں ہوگا، بلکہ اب اس طرح ہوگا کہ اگر کوئی ذوی الفرض ہے مرنے کے بعد، جیسے بیوی ہے، تو بیوی کو 12.5 مل جائے گا، باقی جو بچے گا 87.5، اس کے ہم حصے کیسے کریں گے؟ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو 3 میں ڈیوائڈ کر دیں گے، کیونکہ لڑکے کو 2 حصے ملتے، لڑکی کو 1، تو 3 میں ڈیوائڈ کر دیں گے 87.5 کو۔ اور اگر 2 لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے تو لڑکوں کے 4 حصے ہو گئے، لڑکی کے 5 میں ڈیوائڈ کر دیں گے، تو اس طرح آپ اندازہ لگا لو، تو باقی جو بچے گا وہ پھر لڑکے لڑکیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ذوی الفروض سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب ہم دوسری نشست کی چیزوں کو لیتے ہیں۔ ایک بس یہ میراث میں یہ تو بتایا کہ مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوگا وہ میراث کہلائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دوں مال کی، تو یہ میراث نہیں ہے۔ زندگی میں جائیداد کو تقسیم کرنا یہ میراث نہیں بلکہ ہبہ ہے، تحفہ، ہبہ، گفٹ کہتے ہیں، میں نے گفٹ دیا تو یہ تحفہ ہے۔ ہبہ کے مسئلے الگ ہیں، زندگی میں کسی کو دینا یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ ہبہ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو ایجاب و قبول اور دوسرا قبضہ۔ جیسے یہ چیز ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو ہبہ کی، لیکن ہے میرے پاس، انہوں نے کہا میں نے قبول کی، ٹھیک ہے، لیکن ہے میرے پاس، تو یہ ان کی نہیں ہوئی جب تک کہ ان کے قبضے میں نہ چلی جائے۔ مجلس کے اندر قبضہ نہیں ہوا، مجلس ختم ہو گئی، ہم اٹھ کے چلے گئے، پھر انہوں نے قبضہ کی، تو مجھے اختیار ہے کہ میں کہوں مجھے چیز دے دو، مجھے اب ہبہ نہیں کرنی۔ تو مجلس کے بعد قبضہ جو ہوگا وہ ہبہ کرنے والے کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ اس نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ہبے سے رجوع کر سکتا ہے کہ مجھے اب نہیں دینا۔ تو اگر ہم کوئی شخص اپنے وارث کو دینا چاہتا ہے کوئی جائیداد، تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ ہبہ کیا کر رہا ہے۔ ہبہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے کو مکان میں سے آدھا حصہ دے دیا، لیکن قبضہ نہیں دیا۔ کئی مسائل ایسے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا آیا کہ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، اب کاروبار اللہ پاک نے برکت دی، ایک بیٹے کو الگ کیا، مکان دلا دیا، دوسرے بیٹے کو الگ کیا، مکان دلا دیا، تیسرا بیٹا رہا ماں باپ کے ساتھ آخر تک۔ تو باپ نے یہ مرتے ہوئے کہا مرنے سے پہلے کہ یہ مکان اب تمہارا ہے میرے پاس، وہ کہہ کے چلا گیا، لیکن باپ خود اس میں رہتا تھا، باپ کی چیز اس میں تھی، ماں رہتی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد اب مفتی صاحب کے پاس آئے اور ہمارے پاس آئیں گے کہ مول صاحب کیا، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ مکان جو بیٹے کو دیا وہ بیٹے کا، دوسرا مکان دوسرے بیٹے کا، تیسرا وراثت میں تقسیم ہوگا جس میں سب کے حصے ہیں، اس لیے کہ ہبہ تام نہیں ہوا، باپ نے قبضہ ہی نہیں دیا، اب وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی شریعت سب کو آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پوچھ کر آتے ہیں، اور باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مفتی سے پوچھا یہ میراث ہوگا۔ یعنی کون کہتے ہیں؟ جن کو پہلے مکان مل چکا ہے، وہ 2 بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے مفتی سے خود پوچھا ہے کہ یہ میراث میں تقسیم ہوگا۔ تو اپنے مطلب کی شریعت سب کو آتی ہے، تو آپ یہ کہو کہ کوئی آدمی یہ سمجھے گا کہ بھائی والد صاحب کو بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، ہمیں مکان دے دیا، ان کو مکان دیا، اس بیچارے کو مکان نہیں ملا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والد صاحب کو بیچارے کو مسئلے کی نوعیت معلوم نہیں تھی، چلو ہم خوشی کے ساتھ بھائی کو دے دیں، ایسا نہیں کریں گے۔
تو پھر لڑتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں. مسئلے میں جواب یہ آئے گا کہ بھائی مکان جو ہوگا وراثت تقسیم ہوگا، بیٹے کا نہیں ہے، اس لیے کہ باپ نے تحفہ تو دیا، بیٹے کا نام کیا، لیکن قبضہ نہیں دیا. تو دو چیزیں، ایک ایجاب و قبول ہونا چاہیے اور ایک قبضہ ہونا چاہیے. مشترک چیز کا ہبہ بغیر تقسیم کیے ہوئے نہیں ہو سکتا. یعنی جو چیز قابل تقسیم ہو اور بغیر تقسیم کیے ہوئے اس کو ہبہ کر دیا تو ہبہ معتبر نہیں ہے. کیا مطلب؟ جیسے ایک مکان ہے، اس کے دو پورشن ہیں. باپ نے بیٹے کو کہا اس مکان کا آدھا حصہ تمہارا، لیکن آدھا کر کے دیا نہیں. اگر آدھا کر کے دیتا کہ یہ آدھا حصہ اوپر کا تمہارا یا نیچے کا حصہ تمہارا، ایسا نہیں کیا، آدھا تمہارا، ڈیوائیڈ نہیں کیا، اس کو تقسیم نہیں کیا. تو جو ڈیوائیڈ ہو سکتی ہو چیز، تقسیم ہو سکتی ہو، اس کو بغیر تقسیم کیے ہوئے اگر کیا تمہارا، تو پھر وہ یہ ہبہ تام نہیں ہوگا. انتقال کے بعد پھر یہ میراث بن جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تقسیم کریں اور تقسیم کرنے کے بعد پھر اس کے حوالے کر دیں. اچھا، باپ نے یہ کہا کہ پورا مکان تمہارا، لیکن باپ اس میں خود رہتا ہے، اس کی چیزیں اس میں ہیں. تو جو چیز باپ کی چیزوں سے مشغول ہو، اس میں قبضہ تو تام نہ ہوا. تو اب اس کا ہبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سامان سمیت دے دیں، کہ میں اب بیٹے کو سامان سمیت دیتا ہوں، وہ خود باہر نکل کر یہ کہے اور اب میں رہوں گا تو بیٹے کے مکان میں بیٹی کی اجازت سے رہوں گا. ایک مسئلہ آیا تھا تو باپ نے کہا کہ میں دینا تو چاہتا ہوں لیکن سامان نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اب آج کل کی اولاد کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، سامان دے دو، کل کو بولے کہ اب آپ کو کوئی نہیں، اب جاؤ یہاں پر ایڈی سینٹر میں چلو. تو میں زندگی میں کچھ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ تو کچھ رہے. یہ میں ہنس کے نہیں بات کر رہا، واقعات ایسے واقعات آ رہے ہیں. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، کئی چیز اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں سامان تو نہیں دوں گا. تو پھر سامان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سامان کو پہلے بیٹے کے پاس امانت رکھوا دو کہ بیٹا میرا سامان تمہارے پاس امانت ہے. اس کے بعد باہر نکل کر پھر اس کو مکان ہبہ کرو کہ یہ مکان تمہارا، سامان میرا تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے. یہ ہیلا ہے مکان دینے کا. جو چیز تقسیم ہو سکتی ہو اور اس کو تقسیم نہیں ہم کرنا نہیں چاہتے کسی وجہ سے بھی، جو آتے ہیں تقسیم نہیں، یا ایسی چیز ہے کہ تقسیم کرنے میں مشکلات ہمارے لیے، تقسیم ہو سکتی لیکن تقسیم کرنا نہیں چاہ رہے کسی وجہ سے بھی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیچ دیں. جو چیز تقسیم ہو سکتی ہو اس کو بغیر تقسیم کیے ہوئے بیچنا جائز ہے. اس میں ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی لیکن ہبہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ ہبہ نہیں ہوگا، تحفہ نہیں ہوگا، بے ہو جائے گی، یعنی خرید و فروخت ہو جائے گی. میری ایک چیز ہے، جیسے کہ یہ موبائل ہے، میں نے خریدا 10,000 روپے کا، ان کو کہتا ہوں تم مجھے 5,000 دے دو، ہم دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے، بیچے گے، نفع ہوگا، آدھا آدھا کر لیں گے، جائز ہے. یہ تو میں نے ایسی چیز کی مثال دی جو انڈیوائیڈڈ ہے. لیکن ایسی چیز جو ڈیوائیڈ ہو سکتی ہو اس میں بھی کسی کو شریک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک پلاٹ ہے، کئی بلڈر مل کر لیتے ہیں، اپنا شیئر بیچتے ہیں، یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی اپنے بچے کو دینا چاہتا ہے بغیر تقسیم کے تو اس کا ہیلا یہ ہے کہ وہ بچے کو بیچ دیں. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ بچے کو بیچیں تو پھر ہبے کا مقصد تو فوت ہو گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ بغیر ہبے سے اس کو دیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہبہ بیچنے کے بعد اس کو پیسے معاف کر دیں. معاف تو کر سکتے ہیں نا کہ بیٹا چلو میں نے معاف کیا، معافی ہو جاتی ہے. یا میری چیز جب مجھے اختیار ہے کہ میں کسی کو فری میں دے سکتا ہوں تو مجھے یہ بھی اختیار ہے کہ 10 روپے کی چیز کو 98 میں دے دوں، 1 روپے میں دے دوں. تو 2 کروڑ کے مکان کو 2,000 روپے میں بیچ دیں اور اس پر کاغذ بنا لے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ مکان بیچ دیا. بہرحال جو چیز تقسیم ہو سکتی ہو اور اس کو تقسیم کیے بغیر تحفہ دیا، وہ تحفہ قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، 1-2 طریقے میں نے آپ کو بتائے. اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آتے ہو، اس پر عمل مشکل ہو، تو پھر علماء کرام سے مل کر بیٹھ کر بات کر لیں اور پھر وہ طریقے سیکھ لیں کہ کس طریقے سے میں اس جائیداد کے اندر رد و بدل کر کے اپنے بیٹے کو نام پر کر لوں. ایک مسئلہ یہ ہے
کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میراث کے حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، انتقال کے بعد وہ حصے پڑ جاتے ہیں، معین ہو جاتے ہیں، وراثت میں مل جاتے ہیں، اس کے مالک وارث مالک بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے حصہ معاف کیا، بیٹی اپنے بھائیوں کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا، یا اور کوئی وارث کہہ دیتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے کو میں نے معاف کیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ میراث کے حصے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا اپنا حصہ معاف کیا، مجھے حصہ نہیں چاہیے، تب بھی اس کا حصہ تو ہے، کس کو دیا اس نے؟ تو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو اس کی ملکیت ہے۔ معاف کرنے سے قرضہ معاف ہوتا ہے، یہ کسی کے اوپر قرضہ تھوڑی ہے۔ اگر میراث میں میرا حصہ ہے مکان کے اندر، تو میں نے یوں کہا کہ میں نے معاف کیا، تو یہ حصہ کسی پر قرضہ ہو تو معاف ہوگا نا، معاف کرنے سے قرضہ معاف ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو چیز ملکیت میں آ گئی آپ کی، آپ اس کو کسی کو ہبہ کر سکتے ہو، تحفہ دے سکتے ہو، تو معاف کرنے سے حصہ معاف نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی وارث معاف کر دیتا ہے حصہ، بہن نے بھائی کو حصہ معاف کر دیا، ایک الگ موضوع ہے کہ عورتوں سے حصے معاف کرانا یہ مناسب نہیں ہے، یا باپ نے بیٹوں کو حصہ معاف کر دیا، لیکن بعد میں حالات تبدیل ہو گئے، جس بہن نے حصہ معاف کیا تھا وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو گئی، جس کو معاف کیا تھا وہ مالی اعتبار سے بڑھ گیا، اب بہن بولتی میرا حصہ مجھے دو۔ تو یاد رکھیے گا جو حصہ معاف کیا تھا وہ معاف نہیں ہوا، بعد میں مانگ سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو حصہ اپنا میراث میں کوئی دے رہا ہے معاف کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے وہ حصہ خرید لے، وہ حصہ خرید لے۔ کسی نے کہا کہ مکان میں اپنا حصہ آپ کو معاف کرتا ہوں، تو معاف نہ کرائیں، آپ بول ٹھیک ہے حصہ آپ ہے، آپ اس کو خرید لیں۔ خریدنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بتایا کہ جو چیز میں اگر فری میں دے سکتا ہوں تو 10 روپے کی بھی دے سکتا ہوں، میرے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ میں اگر اپنے بنگلے کو کسی خیراتی ادارے میں فری میں دوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، میری چیز ہے میں نے دے دی، تو میں 10 روپے کی دوں تب بھی دے سکتا ہوں۔ تو جو مکان میں حصہ معاف کرتے ہیں اس کو کہو کہ ٹھیک ہے آپ اس کا عوض لے لو، وہ تو عوض لینا نہیں چاہ رہا، تو آپ یونائٹڈ کنگ بیکری سے کیک لیں اور کیک لے کر اس کو دے بھائی اس کیک کے بدلے مکان دے دو۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، تو اب یہ حصہ آپ کو اس نے فروخت کر دیا، کپڑے کا ایک پیس اس کو دے دو کہ یہ سوٹ آپ رکھ لو اس کے بدلے مکان، اب حصہ آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اس باریکی کو ذرا مد نظر رکھیں۔ تو خیر کا اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے میراث میں کہ کوئی وارث کسی وجہ سے ورثہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم میراث سے نکال دیں، اس کی عادت ایسی ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارے درمیان میں مسئلہ کھڑا کر دے گا، ایسا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ضرورت مند ہوں مجھے فارغ کرو، تم لوگ سب کھاتے پیتے ہو مجھے جلدی دو، شور مچا رہے ہیں۔ تو اب ورثہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو میراث میں سے نکال دیں، اس کو کچھ دے کر، اس کو تخارج کہا جاتا ہے۔ ابھی میراث کی تقسیم نہیں کر رہے ہیں، اپنی جو باقی ورثہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں مکان میں میراث تقسیم نہ کریں، لیکن ایک وارث کو درمیان سے ہم نکال دیں کچھ دے کر، تو اس کو تخارج کہا جاتا ہے شریعت میں، تخارج کے مسائل ہیں۔ اچھا یہ مسئلے تھوڑے باریک ہیں، تخارج کے مسئلے ربا کے مسئلے یعنی سود کے مسائل سے بہت ٹچ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو عام عالم سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے، اس عالم سے پوچھنا چاہیے جو یعنی کہ میراث کے مسائل کے ساتھ ساتھ تقسیم کے مسائل کے ساتھ ساتھ سود کے اور ربا کے مسئلوں کو بھی عبور رکھتا ہوں، ورنہ پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی وارث درمیان میں سے نکلنا چاہ رہا ہے خود کہ بھائی میں نہیں نکلوں گا تو میرا حصہ مشکل بعد میں لوگ دیں گے نہیں، یا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں گے نہیں تو یہ مسئلہ کھڑا کر دے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک وارث کو درمیان سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ تو یہ کہ ہم اس کو جو میراث کی جو مال ہے اس میں سے ایک معین چیز دے دیں، جیسے کہ میت نے کاروبار چھوڑا، کچھ جائیداد چھوڑی، کہ اس میں سے ایک دکان یا ایک مکان کہا کہ یہ تم لے لو، باقی حصہ ہم تقسیم کر لیں گے،
وہ راضی ہو گیا ٹھیک ہے میں اس پہ تیار ہوں، تو اس کو تخارج کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ جو مثال دی میں نے ایک مکان کی، یہ ایسی چیز جو معین ہے، یعنی روپے پیسے اور وہ چیزیں جو تول کر بکتی ہیں یا ناپ سے بکتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز ہے جیسے مکان، دکان، اسکوٹر، گاڑی وغیرہ، وہ لے لی اور اپنا حصہ چھوڑ دیا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے چھوڑا ہو وہ زیادہ ہو یا کم ہو، ورثہ نے اس کو حصہ زیادہ دیا یا کم دیا، یہ دونوں جائز ہے اگر آپس کی رضامندی سے ہو گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کو روپیہ دے رہے ہیں، آپ اتنے روپے لے لو اور اپنا حصہ چھوڑ دو، اور میراث میں بھی اس کے روپے بنتے ہیں، میراث میں اس کے روپے بنتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھو یہ تبادلہ ہو رہا ہے، یہ تبادلہ، اور تبادلے میں یہ ضروری ہے کہ روپیوں کا روپے سے تبادلہ ہو تو پھر اس میں کمی بیشی سود ہو جائے گی، کمی بیشی سود ہوگی۔ تو میراث میں اس کا حصہ فرض کریں کہ 5 لاکھ روپے ہے اور اس کو 5 لاکھ روپے دے کر فارغ کر دیا، تو باقی چیزوں میں جو اس کی وراثت ہے، جو میت نے گاڑی چھوڑی ہے اور کوئی چیزیں چھوڑی ہیں، اس میں اس کی وراثت وہ چھوڑ رہا ہے تو سود ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ 5 لاکھ جو اس کا حصہ بنتا ہے 5 لاکھ سے اس کو زیادہ دے، 5 لاکھ سے زیادہ، تو 5 لاکھ روپوں کے بدلے ہو جائے گا، اور باقی جو زیادہ اس نے دیے ہیں وہ باقی چیزوں کے بدلے ہو جائے گا، سود اس میں نہیں آئے گا۔ تو سود سے بچنے کے لیے تو اس کے مسائل تھوڑے باریک ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو پھر یہ مفتیوں سے پوچھ لیا جائے۔ اچھا، ایک اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے لیکن وہ تخارج نہیں ہے، وہ یہ کہ ایک وارث کہتے ہیں کہ میراث تم لوگ جب تقسیم کرو گے تو ٹھیک ہے بعد میں اب میں حصے لوں گا، ابھی فی الحال مجھے کچھ دے دو، لیکن وہ حصہ چھوڑنا نہیں چاہتا، نہیں تبادلہ نہیں کر رہا کہ مجھے یہ دے دو باقی حصہ چھوڑتا ہوں، اگر یہ تو وہ تخارج ہے، لیکن یہ کہتا ہے ابھی فی الحال مجھے دے دو کچھ پیسے، بعد میں جب تقسیم ہو تو باقی چیزیں بعد میں دینا، یہ ابھی کچھ زیادہ دے دو لیکن جب تقسیم ہو تو پھر حساب کتاب دیکھ لیں گے، جو میری طرف نکلتا کو میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ تخارج نہیں ہے، یہ اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا ہے، تقسیم کے بعد وہ پورا حصہ لے گا، یہ چیز الگ بات ہے۔ ایک چیز جو ہے مشترکہ کاروبار کی، مشترکہ کاروبار ہے، یہ اس میں بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاملات کی صفائی نہیں ہوتی، بعض چیزیں بالکل واضح نہیں ہوتی۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، نوجوان تھا، کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میں والد صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، میں نے بڑی محنت کی، کاروبار کو عروج پہ پہنچایا، سب کام کیے، اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا، باقی سب وارث کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ ہمارے برابر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، آپ نے والد صاحب سے کوئی وضاحت کی تھی کہ آپ کا کیا حصہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو والد صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے واضح کیوں نہیں کیا؟ آپ کی کیا حیثیت تھی کام کرنے کی؟ جب جو کام نہیں کر رہے تھے وہ بھی وارث ہیں، آپ بھی وارث ہو، تو آپ کی کام کرنے کی حیثیت کیا تھی؟ بولا خرچہ دیا کرتے تھے والد صاحب، میرے کئی دفعہ دل میں آیا کہ والد صاحب سے بات کروں کہ ابا میں نے بہت محنت کی ہے، آپ مجھے اس کا کوئی وہ کر دیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں بات نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی تھی والد صاحب سے بات کرتے ہوئے۔ تو میں نے اس کو چھوٹتے یہ کہا کہ اب آپ بے شرم کیوں ہو گئے؟ جب آپ کے سامنے شرم آ رہی تو میرے سامنے بھی شرم رکھتے ہیں، شرم کو رکھو۔ اب انتقال کے بعد آپ بے شرم ہو رہے ہو کہ مجھے حصہ چاہیے، تو یہ جب آپ کو بے شرم ہونا ہے انتقال کے بعد، تو یہ بے شرمی آپ انتقال سے پہلے کر لیں، کھل کے بات کر لیں والد صاحب سے کہ ابا دیکھیں میں کام کر رہا ہوں، آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی تو میں تو سب کے برابر حصہ پاؤں گا، تو میری محنت کا کیا ہوگا؟ جو محنت نہیں کر رہا وہ بھی برابر حصہ لے گا، تو میں اپنی محنت کر کے اتنے کاروبار کو اتنا میں نے پہنچایا۔ یا ایک بیٹا کاروبار میں سمجھ رکھتا ہے، دوسرا کم سمجھ رکھتا ہے، اب اس کے دل میں کہ میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، میری وجہ سے کاروبار چمک رہا ہے، واضح نہیں کی بات، تو ان تمام صورتوں میں بات کو واضح کر لینا چاہیے۔ انتقال کے بعد بھی مسائل ہوتے ہیں، انتقال کے بعد مسائل ہوتے ہیں۔ پھر انتقال کے بعد جب میں پہلے عرض کیا کہ جب انتقال ہو جائے کسی کا، مشترکہ کاروبار ہے، اچھا یہ تو مسئلے انتقال سے پہلے تھے، انتقال سے پہلے کاروبار کی نوعیت واضح کر دینی چاہیے کہ بیٹیوں کے اس میں کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، یہ ساری باتیں واضح کر دینی چاہیے۔
انتقال کے بعد، پہلے انتقال کے وقت تو کاروبار پر کنٹرول باپ کا تھا، انتقال کے بعد اب یہ قبضہ باپ کا ختم ہوا، یہ میراث میں چلا گیا، بیٹیوں کو بھی چلا گیا، بیٹوں کو بھی چلا گیا، اب کاروبار کو چلانا ہے۔ اب جو ورثہ ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر بیٹی شادی شدہ ہے، ہم ان کے کاروبار میں حصے رکھیں گے تو ان کے جو شوہر ہیں وہ دخل اندازی کریں گے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھے کہ شریعت کسی کو پابند نہیں کرتی کہ آپ سب کو برداشت کرو۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کے اندر اجتماعی سوچ اتنی زیادہ ہے، ہر کسی کو جوڑ کر چلتا ہوں، لیکن وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ ہر کسی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ نہیں بن پاتے کاروبار میں، ایسا آپ الگ ہو جاؤ، پابندی نہیں ہے۔ تو انتقال کے بعد یہ بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کس کو کاروبار ہے، کس کو نہیں رہنا۔ انتقال کے بعد فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہم کاروبار یا تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اب ہم اپنے اپنے الگ الگ کاروبار کریں گے، یا آپ ساتھ کریں گے تو کون کون ساتھ کریں گے، کس کو الگ کریں گے، یہ واضح کرنے بعد، ورنہ پھر مسائل گمبھیر ہو جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر بعد میں مسائل بڑے آگے نوعیت کے پہنچ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انتقال کسی شخص نے مختلف ناموں سے چیزیں لے رکھی ہوتی ہیں، بیوی کے نام، بیٹے کے نام، یا بعض دفعہ تو ملازم کے نام بھی لے لیتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کوئی واضح بات نہیں کی، تقسیم نہیں کی، کوئی دقت پرت نہیں ہوئی، کئی سال گزر گئے۔ اب کئی سال گزر گئے، ایسا بھی ہوا کہ بیوی کے نام پلاٹ لیا تھا، انتقال ہوا، پھر کئی سال کے بعد بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال کے بعد پھر اب میراث تقسیم کرنے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ بات اٹھتی ہے کہ جگہ کس کی تھی؟ تو یہ کہتے ہیں ماں کی تھی، ماں کی تھی۔ اب ماں، میت کی 2 لڑکیاں ہیں یا 3 لڑکیاں، لڑکا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ماں کا جب انتقال ہوا تو پوچھا کہ مکان کس کا تھا؟ بولا باپ نے ماں کے نام لیا تھا، ماں کا ہے۔ اب ماں کا ہے تو اس کی ماں کے جو بھائی بہن ہیں ان کو بھی میراث جائے گی۔ تو یہ دیکھا جائے گا انتقال کے بعد فوری طور پر کہ یہ جو ماں نام پہ جو لیے ہیں، آیا وہ ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے یا حقیقت میں شرعی قبضہ اس کو دیا ہے؟ اگر شرعی قبضہ نہیں دیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ بھئی اس نے نام اس لیے کروائے تاکہ کوئی قانونی کارروائی سے بچت ہو سکے۔ تو یہ ضرور دیکھ لیا جائے انتقال کے بعد کہ مختلف ناموں کی جو چیزیں ہیں وہ کس لیے ہیں، آیا جن کے نام کی ہیں وہ حقیقت میں ان کے مالک ہیں یا حقیقت میں مالک نہیں ہیں، وہ پھر شرعی مسائل ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ پھر کاروبار میں انتظام کس کا ہوگا یہ بھی دیکھ لیا جائے، انتظام کاروبار کو کون سنبھالے گا، انتقال کے بعد اس کو بھی طے کر لیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد طے نہیں کرتے، وہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، بعد میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام خرید و فروخت کے اندر بھی، ہر وہ بات جو آپس میں نزاع کا سبب بنتی ہو، شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، یہ کام جائز نہیں ہے۔ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی آپس میں جھگڑا پیدا ہونے کا خوف ہو تو شریعت اس کام کو منع کرتی ہے۔ لہذا کاروبار میں بھی یا جائیداد میں ہر وہ کام جس سے آپس میں نزاع ہو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میراث میں عورتوں کو حصہ نہ دینا اور عورتوں کو حصے کو معاف کرا دینا، یہ پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ عورتوں کو حصہ معاف کرانا، اگر کوئی عورت یہ کہ میں حصہ معاف کرتی ہوں، اس پہلی بات تو اس کا حصہ معاف نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے حصہ معاف کرا لیا تو پوری 100% رضامندی ضروری ہے، 100% رضامندی ضروری ہے۔ بعض دفعہ عورتیں اپنا حصہ اس لیے معاف کر دیں کو شرم آتی ہے کہ ہم لیں، خیر آج کل کی جو نسل ہے وہ تو اتنا شرم نہیں کرتی، لیکن بہرحال پھر بھی کرتے ہیں، اپنا حصہ مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ کہ ان کو حصہ دے دیا جائے، حصہ دینے کے بعد پھر وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے دے دو، یا وہ کہے کہ ٹھیک ہے تم لے لو۔ لیکن عموماً دیکھا یہ گیا کہ تقسیم ہونے کے بعد جب پیسے آتے ہیں تو پھر کوئی کسی کو دیتا نہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ لینا چاہ رہے تھے، ہم دینا نہیں چاہ رہے تھے، تو عورتوں سے معاف نہیں کرانا چاہیے۔ ایک مسئلہ آگ کرنا، کوئی یہ کہتے کہ میں اپنی میراث میں سے آپ کو آگ کرتا ہوں، بیٹے کو وارث کو یہ کہے کہ میراث میں سے میں آگ کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ میراث میں سے آگ کرنا یہ درست نہیں ہے۔
بلکہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ میراث کے حصے تو اللہ نے مقرر کیے ہیں اور آپ خود کر رہے ہیں، تو جو اللہ کے حصے مقرر ہے اس کو آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہو؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی پہلے وعید گزر چکی ہے کہ وارث کو محروم کرنے کی وصیت کرنا گناہ کا کام ہے، لیکن کوئی وارث ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو پیسے جائیں گے تو یہ تباہی مچائے گا، غلط کاموں میں خرچ کرے گا، تو چاہتے کہ دوسرے ورثاء کو مل جائے، اس کو کم ملے، تو اس کی صورت ہے کہ زندگی میں اس کی تقسیم کریں، ورنہ زندگی کے بعد اس کو برابر کیسا ملے گا چاہے وہ کتنا ہی نافرمان ہو۔ مال کا تعلق فرما برداری نافرمانی سے نہیں ہے، نافرمان کو بھی فرما برداری کے بقدر حصہ ملے گا۔ اچھا، ہبے کے اندر ایک بات رہ گئی تھی، ایک حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے، ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کی تھی، تو یہ دوسری بیوی سے یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ نے ان کے والد سے کہا نعمان کے کہ آپ ان کو کچھ دیں، تو انہوں نے دے کر واپس لے لیا، پھر دوبارہ اصرار کیا کہ کچھ دیں، تو انہوں نے ان کو کوئی چیز ہدیہ کی، تو ان کی اہلیہ کو خطرہ ہوا کہ پہلے دفعہ انہوں نے رجوع کر لیا تو دوبارہ ایسا نہ واپس لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے اس کو گواہ بناؤ، اصرار کیا، تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ان کی والدہ کا نام امرہ بنت رواحہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی امرہ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو گواہ بناؤں اس بات کے اوپر کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ چیز ہبہ کی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا الک ولد سواہ، کیا تمہارے اس کے علاوہ کوئی بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے علاوہ اور بھی بچے ہیں، اور بیوی سے، دوسری پہلی بیوی سے، تو آپ نے فرمایا فکلہم آتیت مثل ما آتیت نعمان، کیا تم نے جو نعمان کو دیا تو دوسروں کو بھی دیا؟ تو انہوں نے دوسروں کو دیا نہیں تھا، یہ تو دوسری بیوی کی اصرار پر اپنے ان کی اولاد کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں دوسروں کو نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا، بعض روایت میں آتا ہے کہ ھذا جور، یہ ظلم ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے ھذا تلجئۃ فاشہد علی ھذا غیری، یہ تو زبردستی کی بات ہے، ظلم کی بات ہے، میں اس کا گواہ نہیں ہوتا، میرے علاوہ کسی اور کو گواہ کرو، میری گواہی لینے کیوں آئے؟ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ الیس یسرک یکون لک فی البر واللطف سواء، کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ محبت میں اور پیار میں اور معاملات میں برابری کا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کرے، سب بچے میرے ساتھ برابری کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان لہم علیک من الحق ان تعدل بینہم کما ان لک علیہ من الحق ان یبروا، کہ جیسا تمہارے اوپر ان کو حق ہے کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ اچھا رکھیں، تو تمہارے اوپر بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ برابری کرو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اولاد کے اندر، ہبہ کے اندر برابری کرنی چاہیے، تحفہ دیتے وقت برابری کرنی چاہیے، تو تقسیم جائیداد کے وقت برابری کے فارمولے کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر تحفے میں برابری ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہر تحفے کو برابری۔ اب ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک بچہ بیچارہ کمزور ہے پڑھائی میں، وہ نہیں پڑھتا، تو اب باپ ڈاکٹر کو امریکہ بھیج رہا ہے پڑھنے کے لیے، دوسرا بچہ پڑھ کے نہیں دیتا، تو اس کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا، اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو کبھی بھی ہمارے معاشرے میں اس کو ناانصافی شمار کی جاتی ہے نہیں؟ کہ بھائی لاکھوں روپے خرچ کر دیے ایک بچے پہ، میرے پہ کچھ بھی خرچ نہیں کیا، یہ ناانصافی نہیں ہے۔ تو جو آپس کے رواج میں خرچے ہوتے ہیں وہ ناانصافی نہیں ہے۔ ایسے ہی لڑکیوں کے لباس مہنگے بنتے ہیں، لڑکوں کے لباس کم قیمت میں بن گئے، تو وہ ناانصافی نہیں ہے۔ ایک بچے کی شادی ہوئی ایسی جگہ جہاں خرچہ زیادہ ہو گیا، ایک بچے کی شادی ایسی ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمیں خرچے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی دعوت وعوت نہیں کریں گے، تو بچ گئے پیسے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو رواج میں چیزیں ہیں اس پہ کمی بیشی، یہ نہیں کہ 10 لاکھ روپے پہلی بیٹی پہ خرچ ہوئے تو دوسری پہ 10 لاکھ کرنا ہی لازم ہے، ایک یہ فارمولہ نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ آپس کے لین دین کے اندر ایسا معاملہ کرنا جو رواج سے ہٹ کرو، اور اس میں ہم کمی بیشی کریں تو اس صورت میں بچوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی کہ باپ نے ایک کو اچھا دیا مجھے نہیں دیا، ایک کو زیادہ دیا مجھے نہیں دیا. یہ جو رواج میں ہے جس کو برداشت کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے. جائیداد کی تقسیم کرتے وقت یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے برابر دیا جائے زندگی میں. مرنے کے بعد تو لڑکی کا حصہ آدھا ہوگا لڑکے سے، لیکن زندگی میں یہ جائز ہے کہ لڑکے کے حصے کو لڑکی کے حصے کو لڑکے کے برابر کیا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آدھا کیا جائے. یہ دونوں جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آدھا بھی کر سکتے ہیں اور برابر بھی کر سکتے ہیں، حالات کے اعتبار سے جو مناسب ہو. اولاد میں کمی بیشی کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، جیسے کہ ایک بچہ معذور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے بعد جو ہے نا یہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ تو سب ماشاءاللہ صحت مند اپنا گزارا کر لیں گے، تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز کر جانا زیادہ کر کے کہ تاکہ اپنی زندگی گزار سکے. یا ایک لڑکی کمزور ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے شوہر کے پاس مکان نہیں ہے، دوسری لڑکی اچھے گھرانے میں ہوئی ہے، کھاتی پیتی ہے، تو باپ چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ بیچاری کو ایک مکان دلا دوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مالی اعتبار سے کوئی کمزور ہے، اس کا تعاون کرنا چاہ رہا ہے باپ، دوسرے کو نہیں اتنا دینا چاہ رہا، تو وجوہات ہوں، کوئی ترجیح کی وجوہات ہوں. ایک بیٹا باپ کی خدمت کر رہا ہے، پوری زندگی باپ کے ساتھ رہا، باقی اولاد الگ الگ ہو گئی، اپنے اس نے ساری ذمہ داریاں باپ کی سنبھالی اور اپنی کئی خواہشات کو چھوڑا باپ کی خدمت کی وجہ سے. تو باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹے نے میری ساری زندگی خدمت کی، اگرچہ بیٹے کو یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے جو خدمت کی اس کے عوض میں مجھے میراث زیادہ ملے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے. اس نے گویا کہ اپنی خدمت کو فروغ کر دیا، وہ تو اللہ کے لیے کرے. لیکن باپ کو بھی چاہیے کہ جب اس نے خدمت کی تو میں اس کو کچھ دے دوں، یہ بھی جائز ہے. تو ہبے کے اندر کمی بیشی کرنا ترجیحات کی بنیاد کے اوپر، ترجیحات کی وجوہات ہوں تو یہ جائز ہے، منع نہیں ہے. آخری بات یہ ہے مال حرام. مال حرام کسی نے کمایا ہے، اس کی میراث کا کیا حکم ہے؟ تو مال حرام دو طرح کا ہے. ایک تو کہ بے آئینی ویسی پڑا ہوا ہے، کسی کا موبائل ہے یا اور کچھ چیز ہے، رشوت میں آئی ہے یا حرام طریقے سے آئی ہے، وہی پڑی ہوئی ہے، تو وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی. اس لیے کہ مال حرام کا آدمی مالک خود نہیں ہوتا تو اس کی وارث کیا مالک ہوں گے، تو مال حرام پہ میراث تقسیم نہیں ہوتی. لیکن مال حرام خرچ ہو گیا یا مکس ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس شخص کے اوپر اس کی ضمان آتی ہے. تو ورثہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جتنا مال حرام ہے اس کے بقدر میراث میں اس کے حصے دار ہوں. مال حرام کی میراث یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں. اس کے علاوہ اچھا وصیت سے متعلق بھائی عبدالرحیم کامدار صاحب نے کہا کہ لکھنے کا طریقہ، دیکھیے کتاب ہے وصیت کی اہمیت اور اس کے لکھنے کا طریقہ، مفتی عبدالروف کھروی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے اس میں باقاعدہ فارم بنائے، طریقہ کار لکھنے کا دیا. ایک ہماری کتاب مفتی حنیف صاحب ہمارے مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں مفتی حنیف صاحب، ان کی کافی تصنیفات ہیں. ایک تصنیف ان کی ہے وصیت لکھنے کا طریقہ، یہی نام ہے غالباً، وصیت لکھی ہے. یہ مشہور کتاب ہے ان کی، کافی اچھی. تو وہ اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ کس طرح وصیت لکھنا چاہیے. تو وصیت اب پوری تفصیل تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس وصیت میں لکھنے کے پہلے اللہ کا نام لکھ کر وصیت کریں نیک اعمال کی، اور جیسے پہلے کے نشست میں نے کہا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی، نیک اعمال کی، نمازوں کی پابندی کی، شریعت پہ چلنے کی. اس کے بعد اپنے حقوق سے متعلق جو وصیت ہیں وہ، اگر آپ نے کسی سے قرض لے رکھا تو اس کو الگ لکھیں، کسی کے کچھ چیزیں وصول کرنی ہے تو اس کو بھی لکھیں. ایسا نہ ہو کہ انتقال کا یہ پتہ نہ چلے کہ کسی کے مال وصول کرنا ہے وہ بیچارہ گناہ گار ہو جائے پال لے کر. تو وارثوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مورث کا مال فلاں کے پاس ہے، ہمیں لینا ہے. تو جو لینے کا بھی اور دینے کا بھی دونوں چیزیں لکھیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرضے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو بھی الگ الگ کر کے لکھیں. اور اس کا طریقہ کار یہ کہ ایک ڈائری بنا لیں یا کاپی، اس میں روزانہ طور پر لکھ کے جائیں. جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں آپ کو یاد ہے، آپ ان کی تعداد لکھ دیں. 2 کالم بنا لیں. ایک کالم میں یہ لکھیں کہ یہ ادائیگی،
جتنی نمازوں کی ادائیگی وہ لکھتے جائیں، جو قرضے لیے گئے ادائیگی کی لکھتے جائیں کہ یہ ادائیگی ہوتی جا رہی ہے، تو جو باقی بچے گا وارث کو خود پتہ چل جائے گا اتنے مجھے دینے باقی ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کی کاپیاں دیکھی تو وہ حالانکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ کاپی میں دو چیزیں، ایک آوک ایک جاوک، ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے لینا اور دینا، وہ لکھا ہوا تھا کہ کس کو لینا ہے کس کو دینا، تاریخ و اعتبار سے کہ فلاں کو میں نے اتنے دیے، فلاں سے اتنے لیے، میرے بیٹے سے میں نے اتنے پیسے لیے اور بیٹی سے اتنے لیے، بیٹی کو اتنے دیے، سب لکھا ہوا تھا۔ تو مرتے وقت پتہ چل گیا کہ کتنا لینا دینا ہے۔ تو یہ چیزیں وصیت میں کرنی ضروری ہیں، ایک کاپی بنا لیں، اس میں یہ چیز یہ نوٹ کر لیں، باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی وصیت کی اہمیت اور اس کے لکھنے کا طریقہ، یہ کتاب آپ خرید لیں، شاید میرے خیال ہے یہاں تقسیم بھی کی جائے گی، اس کتاب یہاں تقسیم کی جائے گی، اور تقسیم کے بعد آپ کو فائدہ مند لگے گی انشاءاللہ تعالی، تو خود خرید کے دوسروں کو بھی دیجیے، ان کو بھی سمجھائیے۔ اب مسائل جو میرے تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے، اب کچھ سوالات سے متعلق باتیں انشاءاللہ ہوں گی، تو بہت سی چیزیں باریک ہوتی ہیں، فوری طور پر جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، تو جن چیزوں کے جواب مجھے آ رہے ہوں گے وہ تو میں انشاءاللہ دے دوں گا، جو مفتی حضرات سے مشورے کے ہوں گے وہ آپ کو بعد میں بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔